اب ظاہر ہے کہ جو آج کی دنیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے کنٹرولڈ ہے. اب آپ فارن انٹرونشنز دیکھتے ہیں جہاں پہ اگر آپ کوئی ملک اپنی آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے اوپر آپ کا فوکس ہے, غامدی صاحب کا آپ کا فوکس ہے کہ بھئی اپنے آپ کو علمی طور پہ ڈیولپ کرو اور اپنے آپ کو اس طرح, تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت کنٹرول رہتی ہے کہ اگر کوئی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو جیسے جو آج کی پاورز ہیں وہ بڑی نظر رکھتی ہیں اور وہ کرتی ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر ایک ایبسولوٹ پاور یا ایبسولوٹ علم کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایبسولوٹلی ادھر تک پہنچنا تو ایک مشکل کام نہیں ہے. یہ ہم نے کیسے حاصل کیا تھا 1000 سال, جو جس وقت ہم یہ حاصل کر رہے تھے, ہم رہے نا ایبسولوٹ پاور. یعنی ہمارے لیے تو یہ کوئی نیا خواب تو نہیں ہے جو مثال کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تو وہ ٹوٹے ہوئے خواب کو دوبارہ سے جوڑنے کی خواہش ہے. ریوائول ہے. تو یہ ہم نے حاصل کیا تھا نا, آلریڈی حاصل کیا تھا, ماضی کے اندر ہم نے یہ حاصل کیا تھا. تو اس وقت جب سامنے کی قوتیں تھیں, مسلمان بہت لمبے عرصے تک, مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک طرح کی معصومیت ہے کہ دنیا کے اندر جب آپ ڈومیننس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سامنے کی قوتیں آپ کو مضبوط ہونے نہیں دینا چاہتی. یہ خواہش جو ہے مثال کے طور پہ, یعنی وہ یہ چاہیں کہ آپ مضبوط ہوں, یعنی یہ کس قوم کی, کس نیشن کی, کس تہذیب کی یہ خواہش ہوگی. اگر یہ خواہش پیدا ہو جائے تو یہ انسانی جبلت کا خاتمہ ہے. صحیح بھئی میں اپنی جبلت میں ڈومیننس کی خواہش لے کر آیا ہوں, طاقت کی خواہش لے کر آیا ہوں. دین کیا کرتا ہے؟ دین اس طاقت کی ارچ کو پابند اقدار کرتا ہے. تو ہم لوگ جب ہمیں یہ چیزیں حاصل تھیں تو ہم کیا خوفزدہ نہیں ہوتے تھے دنیا بھر میں؟ اچھا پھر اس کے بعد جب حاصل تھیں, حاصل ہونے کے بعد جب ہمیں طاقت حاصل ہوئی تو آپس میں کیا ہم ایک دوسرے سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے؟ ہم میک شو کرتے تھے یعنی کیا بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہوئے؟ یعنی مغل ہوں اور عثمانی ہوں اور وہاں پر صفوی ہوں, سب مسلمان ہیں نا. تو یہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ میں نے اگر یہاں پر کھلونا بنانا شروع کیا تو دوسرے شخص کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ تو کل ایک دکان کھولے گا اور ترقی کر جائے گا, وہ اس سے بہتر کھلونا نہیں بنائے گا. تو یہ کام دنیا میں ہمیشہ ہوتا چلا آیا. یہ تو ایک محلے میں ہوتا ہے, ایک بازار میں دکان کھول کے بیٹھ جائے وہاں پر ہوتا ہے. پارٹ آف دا گیم ہے, یہ پارٹ آف دا گیم ہے, دنیا کی ریئلٹی ہے. اور یہ ریئلٹی مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے جس نے دین کے نام پر, خدا کے پیغمبر پر ایمان لانے والے آپس میں ایک دوسرے کی ڈومیننس قبول کرنے پہ تیار نہیں تھے, یعنی آج تک تیار نہیں ہے. تو یہ چیز جب لوگ سوال کرتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس بات کے اوپر. یعنی آپ کا خیال کیا ہے کہ آپ طاقت حاصل کریں, فری گراؤنڈ دے دیں آپ, اور آپ کے لیے دنیا یہ کہے کہ اب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, جب آپ کو طاقت حاصل ہو جائے گی ہم آگے آ کے جھک. بھئی آپ طاقت حاصل کریں گے وہ 4 گنا اور حاصل کریں گے, آپ اس سے اور حاصل کریں گے وہ اور حاصل کریں گے, آپ کو روکیں گے. تو اس میں اصل چیز کیا ہے, کمال کیا ہے؟ وہ کمال یہ ہے کہ آپ کنفرنٹیشن کے بغیر طاقت حاصل کرنا اصل چیز نہیں ہوتی. وہ تو حاصل کرنے کے الگ دور آتا ہے, الگ وقت آتا ہے جب آپ طاقت, اصل چیز ہوتا ہے سروائیول. یعنی آپ اپنے آپ کو سروائیول کی جگہ پر لے کر آتے ہیں. جب آپ کا سروائیول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے. طاقت بائی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی. یعنی آپ کے خیال میں ایک دن ایک شخص نے بیٹھ کے امریکہ میں یا مغرب میں یہ فیصلہ کہ میں آج طاقت حاصل کروں گا, اگلے دن اس کو طاقت حاصل ہوگی. بھائی وہ علم میں آگے بڑھے, انہوں نے مثال کے طور پہ حربی طاقت کو بڑھایا. کیسے بڑھایا؟ علم کے ذریعے بڑھایا. یعنی جب سائنسز کے اندر ریولوشن ہوا, سوشل سائنسز ہوں یا مٹیریلسٹک سائنسز ہوں, ان میں ریولوشن ہوا, اس کے ذریعے سے انہوں نے ذرات کے اندر اتر کے دیکھا کہ بھئی یہ کیسے رقص ہوتا ہے. ایٹم کو پہچان لیے تو کرتے کرتے ایٹم بم تک بھی پہنچ گئے. تو طاقت حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں اعلان کریں کہ میں طاقت حاصل کرنے جا رہا ہوں لہذا سارے بندے آنکھیں بند کر لو کیونکہ میری طاقت حاصل کرنے کے درمیان میں تم مت آنا. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کنفرنٹیشن کا خاتمہ کریں. یعنی آپ عالمی طاقتوں کو یہ باور کرائیں, اور دنیا عالمی طاقتوں کا باور نہ بھی کرائیں تب بھی وہ جانتے ہیں کہ بھائی میں اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وقت ملتا ہے. یہ جو مہلت دنیا میں, دنیا کی تاریخ میں جو طاقت برقرار رکھنے اور حاصل کرنے کی بھی کسی حد تک مہلت مسلمانوں کو ملی ہے, انسانیت کی تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں ملی. تینوں سلطنتیں, مغلیہ, صفوی, عثمانی, خاتمہ ہو گیا. کوئی عالمی سلطنت نہیں ہے, کوئی تہذیبی برتری نہیں ہے, کوئی سب خاتمہ ہو گیا نا. انگریز آ گئے ہیں, وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, فرانسیسی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر اسپینش بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر یہ برطانیہ عظمیٰ بیٹھا ہوا ہے. ان کا نہاب ہے, ان کی طاقت, ان کا غلبہ ہے. ذرا تصور کریں آپ, ایک منٹ کے لیے سوچیں اگر آپ کہ وہ ان کے ہاں کو فلسفی پیدا ہوئے, انہوں نے کہا کہ یار انسان کی فطرت میں آزادی رکھی ہوئی ہے. ان کو آپس میں ایک دوسرے سے خطرہ پیدا ہوا. ہٹلر وہاں سے اٹھا, مسولینی وہاں سے اٹھا, وہاں سے زار اٹھے رشیا کے, آپس میں دست و گریباں ہو گئے. یہ برطانیہ عظمیٰ کے ساتھ پہلی جنگ عظیم اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم. اس میں وہ لوگ
جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کودے، انہوں نے ایک دوسرے سے مار کھائی، اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار صلح کر کے رہنا چاہیے۔ اچھا صلح ان لوگوں کی ہوئی تھی، ہم تو ختم ہو چکے تھے، ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ختم ہو چکے تھے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لوگ اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ جیسے آپ ہماری حیثیت کو نہیں مانتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کو انسان نہیں، او بھائی آپ انسان بھی ہیں، آپ ختم ہو چکے تھے ان کی نظر میں، یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ان کے پاس طاقت تھی نا، ان کے پاس طاقت تھی۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں نہیں وہ تو ہمارا خاتمہ، ان کا سروائیول ہی ممکن نہیں تھا، تو بھائی وہ اگر باجگزار بنا کے رکھنا چاہتے تو ان کی مرضی تھی، آزاد کر کے رکھنا چاہتے ان کی مرضی تھی، سروائیول کے لیے رکھنا چاہتے ان کی مرضی تھی۔ ہم کیا کرتے؟ لڑتے ہی نا زیادہ سے زیادہ، تو لڑ کے دیکھا، ترکی میں لڑ کے دیکھا خاتمہ ہوا، ہندوستان میں لڑ کے دیکھا خاتمہ ہوا، جو اور دنیا میں جہاں جگہ ملی وہاں خاتمہ ہوا۔ تو جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ انسانی تاریخ کا حیرت انگیز معجزہ، اور یہ میرے خیال سے اگر مسلمان اس پہ غور کریں تو اسی اشارے سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ خدا کی تائید اور نصرت دنیا میں ہوتی کیسے۔ یعنی دوسری عالمی جنگ کے بعد ہم لوگ جو دنیا میں بٹے ہوئے تھے، یعنی 4 فاتحین مل کے فیصلہ کرتے کہ بھئی آج سے مغرب تمہارا، مشرق میرا، شمال اس کا، جنوب اس کا۔ ان کے ہاں کچھ اقدار پیدا ہوئیں، ان کے ہاں پیدا ہوئیں، اور کچھ اقدار پیدا ہوئیں، اس کو آپ اٹھائیں، آپ کہیں وہ غریب جیل میں کیا ہوا تھا فلاں کے کیا اقدار پیدا ہوئی، تم یہ بات کر رہے ہو، اور بھائی اس وقت اقدار پیدا ہوئی تھی اور اسی سطح پہ اقدار پیدا ہوئی۔ تو وہ اقدار جب پیدا ہوئیں تو ان کے ہاں سے لوگ اٹھے، کچھ اقدار لوگ ایبسولوٹ لے لیتے، لیگ آف نیشن کا تصور پیش کیا، وہ وہاں کے لوگ بیٹھے سر جوڑ کے، یار یہ لڑتے مرتے ہی رہیں گے آپس میں، یہ ہٹلر نے مثال کے طور پہ کروڑوں لوگ مار دیے، کل کو دوسرا اٹھے گا مار دے گا، کچھ ٹیریٹری سیٹ کرو، کچھ اپنی حدود بندی کرو، کچھ 1928 میں اندر کو معاہدہ دفاع لیا ہوگا کہ بھئی قبضہ کر کے بھی عالمی ضمیر لیجیٹیمیسی نہیں مانے گا تمہاری، تم ہمارے پاس آ جاؤ یا ہم تمہارے پاس آ جائیں، کچھ قوانین بننے شروع، اسی سے انٹرنیشنل لا کی باتیں شروع ہوئیں، وہیں سے اقوام متحدہ نکل آئی، اس کے اندر بھی ان لوگوں نے اپنی طاقت کو برقرار رکھا کچھ پابندی اقدار کر کے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 57 اسلامی ممالک، امیجن کریں آپ، یعنی وہ 57 اسلامی ممالک جو ہماری سلطنت، آپ کبھی، یہ آج کل تو بڑا آسان ہے یہ جدید طریقے سے جاننے کا، جو رقبہ صحابہ کو زمین پہ حاصل تھا، ہم کہتے ہیں براعظموں میں ہماری تو پہلے حکومت تھی، اس رقبے سے 3 گنا بڑا رقبہ جو اس وقت مسلمانوں کو حاصل ہے۔ دنیا کے اندر وسائل، آپ دیکھیے آبی وسائل، آپ کے مادی مسائل، آپ کے معدنیاتی وسائل، ہر سطح کی جو چیزیں ہیں وہ جیسے آپ کو حاصل ہوئیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ دیکھیے آبنہ ہرمز بند ہوا، یعنی کبھی دنیا کو پتہ بھی تھا کہ ایک مسلمان ملک اتنی بڑی آبنہ گزرتی ہے کہ جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ کس کو ملی وہاں پر؟ ایران کو۔ آبنہ مندب دیکھیں، باب المندب جو وہاں پر یمن کے پاس موجود ہے، آپ وہاں جا کے انڈونیشیا، ملیشیا کے پاس ملاکا کی وہ دیکھ لیں، آپ نہر سوئز دیکھ لیں، آپ باسفورس دیکھ لیں، یعنی دنیا کی آبی گزرگاہوں کے اوپر اللہ نے ہمیں آگے بٹھا دیا۔ آپ سوچیں ذرا، یعنی اب اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشنز کہاں ہیں جہاں پر ہم لوگ آباد تھے۔ اس کے بعد تیل، اس کے بعد وسائل، اس کے بعد اس ٹیکنالوجی کے ریولوشن میں جہاں پر آپ کہیں بھی جا کر اپنا سکہ منوا سکتے ہیں، یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں پہلے دور کے اندر یہ جو ہماری ابھی آپ سینٹر میں آئے، یہاں پہ ہم نے تصاویر لگائی ہوئی ابن تیمیہ کی اور باقی، جس دور میں یہ لوگ پیدا ہوئے سوچ سکتے تھے کہ دارالحرب جس کو یہ لوگ سمجھتے تھے اپنی لغت میں، وہاں پر ان کی تصاویر لگی ہوں گی، وہاں پر مسلمان بیٹھ کے دین کی خدمت کا کام کر رہے ہوں گے، وہاں پر آ کے شہریت حاصل کر لیں گے۔ یعنی تصور میں آتی ہے یہ بات کہ وہ تہذیبیں جن سے ہم لڑے اور ہم ہار گئے، ہم ان کے ملکوں میں جائیں گے اور وہاں جا کے مساوی شہریت کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے اور وہاں ان کو آ کے گالی دیں گے کہ دیکھو تمہارے دستور میں لکھا تو ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہ تصور کبھی پیدا ہوتا تھا؟ تو یہ جو دنیا میں ریولوشن آیا، یہ تبدیلیاں، اس نے مہلت دی، یہ مہلت دی، یہ امن کا وقفہ تھا، اور اس امن کے وقفے سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ان کو کس نے روکا فائدہ اٹھانے سے؟ روک ہی نہیں سکتے دنیا میں۔ فائدہ اٹھانے سے انسان تب روکتا ہے جب اس کے سروائیول کو خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مادی لحاظ سے آپ مضبوط ہو رہے ہیں تو وہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ سے اپنے حصے کا باج لے کر چلا جاتا ہے۔ ملیشیا کو آپ دیکھیے، میں 10 سال رہوں ملیشیا میں، کوئی بھی جانے کا موقع ملے، پوری دنیا کا وہ انفراسٹرکچر جو امریکہ، برطانیہ، یورپ میں تصور نہیں کر سکتے، ملیشیا میں موجود ہے۔ معیشت دیکھیں، عالمی ساخت دیکھیں، پاسپورٹ دیکھیں، جو عزت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے، امریکی پاسپورٹ کے برابر اس کا پاسپورٹ ہے۔ آپ انڈونیشیا میں جائیں، ان عرب ریاستوں میں جائیں، کوئی دیکھنے کو ملتے ہیں دنیا میں ایسے جدید ملک؟ یہ کیسے بنے؟ اسی مہلت کے وقفے سے بنے۔ اچھا، اسی مہلت کے وقفے میں آپ نے اپنی حربی طاقت بڑھانی ہے تو پاکستان اس کی بہت اچھی مثال ہے کہ کس طریقے سے آپ نے مذہبی ذہن کو، یہ جو مذہبی ذہن موجود ہے اور لوگوں کو ابھارتا ہے کہ بغیر تیاری کے حملہ آور ہو جاؤ، نہ حملے کا شرعی جواز، نہ حملہ کرنے کی عقل مندی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ موت۔
اس موت کے رقص کی راک اٹھاتے ہیں اور نئی منزل پہ چل پڑتے ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر وہ پڑھے لکھے لوگ جن کو دنیا کا تعارف ہے، ہماری افواج کے لوگ، ہماری بیوروکریسی، ہمارے سیاستدان، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پتا ہے کہ عالمی طاقتوں سے کنفرنٹیشن بیوقوفی کا عمل ہے. تو وہ مہلت ملی تو کچھ توجہ اپنی طرف ہوئی. تو کیا حاصل کیا؟ سوچیں کیا حاصل کیا؟ وہ ایٹم بم حاصل کیا کہ جس کے بعد جو جس وقت سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، یعنی امریکہ عالمی طاقت ہے یا اس کی طاقت عالمی طاقت ہے، وہ طاقت کا ایک حصہ ہمارے پاس بھی ہے. تو اس سے ایک تحفظ مل گیا. لیکن وہ کب تک ہے؟ جس وقت تک ہم اس کو ذمہ داری کے ساتھ سنبھال کے رکھتے ہیں. یعنی کل ہم اگر یہی اقدامات شروع کر دیں، وہ جو ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ یہ قرضہ مانگنے آتے ہیں تو ان کو بولو غوری آئے یہاں سے، تو بھائی جس وقت تم غوری پھینکو گے تو آگے سے ڈیزی کٹر نہیں آئیں گے، آگے سے اور میزائل نہیں آئیں گے. تو یہ چیزیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ غامدی صاحب نے مسلمان قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جذباتی مسلمان قوم. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کی ایک تقریر ہے جماعت اسلامی کی 29 سال، نیٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو سنیں. انہوں نے بتایا کہ میں نے جماعت اسلامی کیوں بنائی. اس کے اندر جو کرب انہوں نے بیان کیا ہے وہ دکھ ہے جو مسلمانوں کے دل سے دور ہونے کا نام نہیں لے رہا. وہ دکھ کیا ہے کہ ہم اتنی بڑی طاقت تھے، یہ طاقت ہم سے چھن گئی، اب ہم کیا کریں. تو مسلمانوں نے آج تک غلبے میں اور حکومت میں جینا سیکھا ہے، محکومی میں جینے کے آداب سے واقف نہیں ہے. تو جس وقت ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس وقت ہمارا دور نہیں ہے، اس وقت ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ان کو اقدام کرنے کا موقع نہیں دینا. وہ کہتے ہیں نا عام طور پہ یہ اسرائیل تو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے. تو بھائی دنیا میں کون سا ملک جس کے یہاں کوئی مذہبی تصور پیدا ہو جائے وہ کام نہیں کرنا چاہتا؟ اس کو موقع کون دیتا ہے؟ اس کو اقدام کا موقع ملتا ہے ہماری بیوقوفیوں کے نتیجے میں کہ وہ پورا کر لیتا ہے. اگر ہم یہ لاہ عمل اختیار کریں کہ یار ہم نے موقع نہیں دینا ان کو، اگر وہ مثال کے طور پہ اس کے باوجود ظلم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کہنے کی گنجائش تو ہوگی. ہم مسلمانوں کو، باقی انسانوں کو، عالمی ضمیر کو کچھ جھجوڑ تو سکیں گے، کچھ کہہ تو سکیں گے، اور نہیں بھی کہہ سکتے تو عزت کی موت کے ساتھ دنیا میں رخصت ہو جائیں گے بھائی. لیکن ہم اپنی قوموں کو ان کے آگے جا کر کیوں ڈالیں کہ آؤ ان کو مارو. سر سید علیہ رحمہ وہ برصغیر میں پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس چیز کو پہچانا. جب وہ گئے ہیں پہلی دفعہ برطانیہ عظمیٰ اور حالات دیکھ کر آئے تو ان کو اندازہ ہو گیا ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور ٹائم پورا ہو گیا ہے یہ میں اور آپ خواہش سے طے نہیں کرتے، یہ زمانے کی حرکیات طے کرتے ہیں. اس طرح انجن ایجاد ہو گیا، پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا، ٹیکنالوجی کی برتری ہو گئی، وائرلیس ایجاد ہو گیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ دلی کے قلعے کے اندر کیا ہوا ہے. اسی طرح سے جذباتی مولوی وہاں کھڑے ہوئے تھے. بہادر شاہ ظفر کے اس اقدام کے نتیجے میں وہاں لوگ کھڑے ہو کے یہ جہاد کی آیتیں سنا رہے تھے، یہی بتا رہے تھے کہ ابھی تو فرشتے اتریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو مسلمانوں کے اندر پچھلے 150 سالوں میں نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں پوری لسٹ وہ پڑھ کے بتائی لوگوں کو. 25 تحریکیں اٹھی مزاحمت کی، یہی نعرہ لے کے کہ وہ ہمیں طاقت نہیں حاصل کرنے دیں گے، ہمارے پاس تو جو کچھ ہے مجھ سے لڑیں گے، سب مل کے بیٹھ جائیں. یعنی یہ جو خواہش ہے اس وقت لوگ کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے طاقت نہیں ہے، سب اگر شامل ہو جائیں. وہ بھائی یہ سب 14 سال میں تو شامل نہیں ہو سکے. یعنی بنو امیہ اور بنو عباس تو مل کے شامل نہیں ہو سکے، صفوی، مغل اور عثمان یہ تو شامل نہیں ہو سکے. تو یہ سب کیسے شامل ہوتے ہیں؟ کبھی اس پر غور و فکر کیا کیوں شامل ہوتے ہیں؟ ان کے وہاں جو لیڈرشپ اور قیادت موجود ہے وہ اپنے خطوں کا کیسے تحفظ کر رہی ہے؟ اور جب آپ سب شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کریں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسری تہذیب کا خاتمہ. تو وہ چوڑیاں بن کے بیٹھی رہی. یہ سوچنے کی چیز ہے. یعنی اتنی آبویس چیز ہے، اتنی بدیہی چیز ہے کہ جس وقت ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو مغرب نواز ہے، یہ تو مغرب کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر سے غیرت کا خاتمہ کر رہے ہیں. مسلمانوں کا سب سے بڑا محسن وہ شخص ہے جو آج مسلمانوں کو مرنے سے بچا رہا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن وہ ذہنیت ہے جو مسلمانوں کو بغیر طاقت کے اقدام پہ ابھار رہی ہے اور بغیر دینی ہدایت کے قتل عام کی دعوت دے رہی ہے. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کی ایک تقریر ہے جماعت اسلامی کی 29 سال، نیٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو سنیں. انہوں نے بتایا کہ میں نے جماعت اسلامی کیوں بنائی. اس کے اندر جو کرب انہوں نے بیان کیا ہے وہ دکھ ہے جو مسلمانوں کے دل سے دور ہونے کا نام نہیں لے رہا. وہ دکھ کیا ہے کہ ہم اتنی بڑی طاقت تھے، یہ طاقت ہم سے چھن گئی، اب ہم کیا کریں. تو مسلمانوں نے آج تک غلبے میں اور حکومت میں جینا سیکھا ہے، محکومی میں جینے کے آداب سے واقف نہیں ہے. تو جس وقت ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس وقت ہمارا دور نہیں ہے،
اس وقت ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ان کو اقدام کرنے کا موقع نہیں دینا۔ وہ کہتے ہیں نا عام طور پہ یہ اسرائیل تو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، تو بھائی دنیا میں کون سا ملک جس کے یہاں کوئی مذہبی تصور پیدا ہو جائے وہ کام نہیں کرنا چاہتا؟ اس کو موقع کون دیتا ہے؟ اس کو اقدام کا موقع ملتا ہے ہماری بیوقوفیوں کے نتیجے میں کہ وہ پورا کر لیتا ہے۔ اگر ہم یہ لاہ عمل اختیار کریں کہ یار ہم نے موقع نہیں دینا ان کو، اگر وہ مثال کے طور پہ اس کے باوجود ظلم کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کہنے کی گنجائش تو ہوگی، ہم مسلمانوں کو، باقی انسانوں کو، عالمی ضمیر کو کچھ جھنجھوڑ تو سکیں گے، کچھ کہہ تو سکیں گے، اور نہیں بھی کہہ سکتے تو عزت کی موت کے ساتھ دنیا میں رخصت ہو جائیں گے بھائی۔ لیکن ہم اپنی قوموں کو ان کے آگے جا کر کیوں ڈالیں کہ آؤ ان کو مارو؟ سر سید علیہ رحمہ وہ برصغیر میں پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس چیز کو پہچانا۔ جب وہ گئے ہیں پہلی دفعہ برطانیہ عظمیٰ اور حالات دیکھ کر آئے تو ان کو اندازہ ہو گیا ہمارا ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور ٹائم پورا ہو گیا ہے یہ میں اور آپ خواہش سے طے نہیں کرتے، یہ زمانے کی حرکیات طے کرتے ہیں۔ اس طرح انجن ایجاد ہو گیا، پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا، ٹیکنالوجی کی برتری ہو گئی، وائرلیس ایجاد ہو گیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ دلی کے قلعے کے اندر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جذباتی مولوی وہاں کھڑے ہوئے تھے، بہادر شاہ ظفر کے اس اقدام کے نتیجے میں وہاں لوگ کھڑے ہو کے یہ جہاد کی آیتیں سنا رہے تھے، یہی بتا رہے تھے کہ ابھی تو فرشتے اتریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو مسلمانوں کے اندر پچھلے 150 سالوں میں نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں پوری لسٹ وہ پڑھ کے بتائی لوگوں کو، 25 تحریکیں اٹھی ہیں مزاحمت کی، یہی نعرہ لے کے کہ وہ ہمیں طاقت نہیں حاصل کرنے دیں گے، ہمارے پاس تو جو کچھ ہے ہم اس سے لڑیں گے، سب مل کے بیٹھ جائیں۔ یعنی یہ جو خواہش ہے اس وقت لوگ کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے طاقت نہیں ہے، سب اگر شامل ہو جائیں، وہ بھائی یہ سب 14 سال میں تو شامل نہیں ہو سکے، یعنی بنو امیہ اور بنو عباس تو مل کے شامل نہیں ہو سکے، صفوی، مغل اور عثمانی تو شامل نہیں ہو سکے، تو یہ سب کیسے شامل ہوتے ہیں؟ کبھی اس پر غور و فکر کیا کیوں شامل ہوتے ہیں؟ ان کے وہاں جو لیڈرشپ اور قیادت موجود ہے وہ اپنے خطوں کا کیسے تحفظ کر رہی ہے؟ اور جب آپ سب شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کریں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسری تہذیب کا خاتمہ، تو وہ چوڑیاں بن کے بیٹھی رہی۔ یہ سوچنے کی چیز ہے، یعنی اتنی آبویس چیز ہے، اتنی بدیہی چیز ہے کہ جس وقت ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو مغرب نواز ہے، یہ تو مغرب کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر سے غیرت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا محسن وہ شخص ہے جو آج مسلمانوں کو مرنے سے بچا رہا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن وہ ذہنیت ہے جو مسلمانوں کو بغیر طاقت کے اقدام پہ ابھار رہی ہے اور بغیر دینی ہدایت کے قتل عام کی دعوت دے رہی ہے۔